بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف دل دریا سمندر سے منتخب مضمون وعدہ۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ہم سے ہمارے وعدوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وعدہ حال میں مستقبل کے بارے میں کیا جاتا ہے، اور جب مستقبل حال بنتا ہے تو وعدہ کرنے والا حال ماضی بن چکا ہوتا ہے اور یوں بات آئی گئی ہو چکی ہوتی ہے۔ اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے لوگ عظیم ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اپنے الفاظ کو عمل کا جامہ پہناتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ انسان کے باطن کا اظہار ہے۔ اس طرح نیات اعمال سے اور اعمال نیات سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور انسانوں کی پہچان بھی ہوتی رہتی ہے اور ان کی عاقبت بھی مرتب ہوتی جاتی ہے۔ ہماری زندگی چونکہ کثیر المقاصد ہے، کثیر مقاصد کی زندگی ہے، اس لیے ہمارے وعدے بھی کثرت سے ہوتے ہیں، اور وعدوں کی کثرت وعدوں کی عظمت ختم کر دیتی ہے۔ اکثر وعدے متضاد اور متصادم ہونے کی وجہ سے پورے نہیں ہو سکتے۔ اگر وعدے کم کیے جائیں تو ان کے پورے ہونے کا قوی امکان ہو سکتا ہے۔ ہمارے وعدے ہمارے اپنے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور خدا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارا عزم ہمارے اپنے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، اسے پورا کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی حالات اور حادثات رستہ نہیں دیتے، اور ہم اپنے عزائم کو حسرتوں میں شمار کر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کامیاب ہونے کا عزم کرتا ہے، اور ہر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعات کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم ٹریجڈی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے وعدہ بعض اوقات مجبوری کے سبب کیا جاتا ہے۔ وعدہ بات کو کل پر ٹالنے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات چلتی نہیں۔ ہمارا وعدہ لوگوں کو منتظر رکھتا ہے، اور وعدہ پورا نہ ہو تو لوگ ہمارے کردار کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت میں ہر وعدہ مشروط ہوتا ہے کہ اگر حالات سازگار رہے تو وعدہ پورا ہوگا، اور اگر وہ تعلق جس کی بنا پر وعدہ کیا جاتا ہے قائم ہی نہ رہے تو ایفائے عہد کی ذمہ داری ختم سی ہو جاتی ہے۔ دوست سے وعدہ دوستی کے قیام کی شرط کے ساتھ ہے۔ محبوب سے وعدہ محبت سے مشروط ہے۔ دوسروں کی وعدہ خلافی کا گلہ کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے خود کیا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح استاد شاگرد، پیر مرید اور گرو چیلے کے درمیان وعدے دو طرفہ ہوتے ہیں۔ استاد علم دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور شاگرد ادب کرنے کا۔ اگر شاگرد ادب چھوڑ دے تو اس کا علم سے محروم ہونا اس کا ازلی مقدر بن جاتا ہے۔ اس میں استاد کا ایفائے عہد دخل ہی نہیں دے سکتا۔ مرید گستاخ ہو جائے تو سارا نظام طریقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پیر کی نظر التفات بھی فیض نہیں دے سکتی۔ فیض ادب کا نام ہے، اور محرومی گستاخی کا نام۔ انسان کو اپنے عہد پورے کرنے کا حکم ہے۔ یہی بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم رہیں، اپنے الفاظ کی عزت کریں، اپنے عہد پورے کریں۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو رستہ ضرور ملے گا۔ حقیقت کے متلاشی مایوس نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی وعدوں سے بھری ہوتی ہے۔ ہم ہر قدم پر ایک وعدے سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایسا ہوگا، ایسا کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر اسی زندگی میں ایک وعدہ جو اکثر یاد نہیں رہتا موت سے ہے۔ ایک دن موت سے ملنا ہے، اور وہ دن کسی دن بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح باقی سب وعدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں زندگی سے کیے ہوئے وعدے بھی پورا کرنے ہیں، اور موت سے کیے ہوئے وعدے بھی۔ ہمارا وعدہ خدا کے ساتھ بھی ہے۔ کلمہ طیب ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حال میں آخری نبی مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو صدقے دل سے قبول کریں گے۔ یہ وعدہ ہمارا ایمان ہے۔ زندگی کی مجبوریاں اکثر اس وعدے کو پورا کرنے کی مہلت نہیں دیتی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر استقامت سے قائم رہے
ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ وہ حالات کی کمی بیشی سے اپنے وعدے کی حرمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ یقین کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ بیمار دلوں کی شفا ان لوگوں کے دم سے ہے۔ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو بھی ان کی زبان سے قرآن جاری رہتا ہے۔ سلام ہو ان کی بارگاہ مقدس میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ نیک اعمال والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور بد اعمال لوگوں کو دوزخ میں لے جا کر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ شب و روز کے حصار میں گھرے ہوتے ہیں۔ ہم جلد باز اور جھگڑالو ہیں۔ ہم فوری طور پر اپنے اعمال کا نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کریم ہمیں مہلت عطا فرماتا ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ فوری نتیجے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عبرت سے دوچار ہونا پڑے۔ ابھی وقت ہے، غنیمت ہے، توبہ کے ذریعے اپنی بدعمالیوں سے نجات حاصل کی جائے۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عزت اور کشادگی کا وعدہ ہے۔ مسلمان اسلام سے محبت اور وابستگی قائم رکھیں۔ یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ حالات کا بہتر ہو جانا اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہوگا۔ سیاست کے میدان میں بھی بڑے حسین و جمیل وعدے ہوتے ہیں۔ کامیاب سیاستدان وہی ہے جو وعدہ کرنے میں سخی ہو۔ ایک سیاستدان سے کسی نے پوچھا، آپ نے اتنے وعدے کیے، پورا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ وہ بولا، ابھی ایک وعدہ باقی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کیا؟ اس نے کہا کہ وعدہ پورے کرنے کا وعدہ تو ابھی کیا ہی نہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حزب اقتدار وعدہ کرتی ہے اور حزب مخالف وعدہ شکنی کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ لوگ سنتے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ تخلیق پاکستان ایک وعدہ تھا، خدا کے ساتھ، مسلمانان پاکستان کے ساتھ، مسلمانان ہند کے ساتھ، بلکہ مسلمانان عالم کے ساتھ۔ یہی وعدہ ہمارا آئین ہے، بلکہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کا نفاذ ہی وہ وعدہ تھا جو پورا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی زندگی بھی کامیاب بنائی جائے اور عاقبت بھی۔ غریب کو مایوس نہ ہونے دیا جائے اور امیر کو مغرور نہ ہونے دیا جائے۔ یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب نہ کوئی مظلوم ہوگا نہ محروم۔ بہرحال اگر ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا عزم صمیم کر لیں تو معاشرے سے برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک سرکاری ملازم جس کا وعدہ تنخواہ کے عوض کام کرنے کا ہے، اپنی محنت یا خدمت کا معاوضہ رشوت کی شکل میں طلب نہیں کرے گا۔ وعدہ بہرحال وعدہ ہے۔ تنہائیوں میں کیے ہوئے وعدے جب پورے نہیں کیے جاتے تو عدالتوں میں ان کی تشہیر ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا سکون وعدہ خلافی کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ محبت کے رشتے طلاق کی تلوار سے کٹتے ہیں۔ یہ سب وعدوں کی عزت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کاروباری زندگی میں وعدہ خلافیاں عدالتوں میں اذیت ناک مراحل طے کرتی ہیں۔ قانون وعدہ شکنی کی الگ انداز میں سزا رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے وعدہ خلافی کی الگ انداز میں سزا مقرر کر رکھی ہے۔ مناسب ہے کہ انسان وعدہ کرنے سے پہلے غور کر لے، لیکن جب وعدہ کر لیا جائے تو اسے ہر حال میں پورا کرنے کی سعی کی جائے۔ اسلام نے ہمیں صداقت کا درس دیا ہے، اور سب سے زیادہ صادق الوعد ہستی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس ہستی کا ہر وعدہ ہمیشہ پورا ہوا۔ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں کی صداقت پر۔ والسلام۔